کیا کوئی ریاست واقعی سپر پاور بن سکتی ہے اگر اس کی فوج طاقتور ہو، لیکن اس طاقت کو برقرار رکھنے والے ہتھیار، پرزے اور ٹیکنالوجی کسی اور کے ہاتھ میں ہو؟ ناظرین، جب لوگ سپر پاور کی بات کرتے ہیں تو اکثر توجہ فوج، معیشت یا عالمی اثر و رسوخ پر جاتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ایک اور چیز خاموشی سے فیصلہ کرتی ہے کہ کون سی ریاست اپنی طاقت کو دہائیوں تک برقرار رکھ سکتی ہے اور کون سی ریاست اپنی طاقت کے باوجود دوسروں پر انحصار کرتی رہتی ہے۔ یہ چیز دفاعی صنعت کی خود مختاری ہے۔ جنگ کے میدان میں لڑی جاتی ہے، لیکن مستقل طاقت اکثر فیکٹریوں، تحقیقاتی مراکز، انجینئرنگ نیٹ ورکس اور صنعتی زنجیروں میں تیار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی صنعت صرف ہتھیار بنانے کا شعبہ نہیں، بلکہ طویل مدت میں ریاستی طاقت کا بنیادی ستون بن جاتی ہے۔ اگر جنگ کے وقت سپلائی رک جائے تو طاقت کتنی دیر قائم رہتی ہے؟ کوئی بھی ریاست امن کے زمانے میں بیرونی ملک سے جدید ہتھیار، جنگی طیارے، میزائل نظام یا دفاعی ٹیکنالوجی خرید کر اپنی فوج کو مضبوط اور جدید بنا سکتی ہے۔ بظاہر یہ راستہ تیز اور مؤثر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے برسوں کی تحقیق اور صنعتی ترقی کے بغیر جدید صلاحیتیں حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ایک ریاست امن کے دوران کتنی جدید ہتھیار خرید سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کسی بڑے بحران، طویل کشیدگی یا جنگ کے دوران ان صلاحیتوں کو کتنی دیر تک برقرار رکھ سکتی ہے۔ جیسے ہی حالات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، سپلائی چین پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، بین الاقوامی تجارت متاثر ہو سکتی ہے، پابندیاں لگ سکتی ہے اور سیاسی تعلقات اچانک تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہتھیار برآمد کرنے والے ممالک سب سے پہلے اپنے قومی مفادات کا جائزہ لیتے ہیں اور بعض اوقات سپلائی محدود یا معطل بھی کر دیتے ہیں۔ اگر کسی فوج کا انحصار بیرونی پرزوں، گولہ بارود، سافٹ ویئر اپڈیٹس، مرمت کی نظام یا تکنیکی معاونت پر ہو تو اس کی جنگی صلاحیت صرف اس کی اپنی منصوبہ بندی سے نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے فیصلوں سے بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ انحصار ایک اسٹریٹجک کمزوری میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو اپنے زیادہ تر دفاعی تقاضے مقامی سطح پر پورے کرتی ہے، بحران کے دوران پیدا ہونے والے دباؤ کے باوجود اپنی فوجی تیاری، پیداوار اور آپریشنل رفتار کو برقرار رکھنے کی بہتر صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ تسلسل طویل مدت میں حقیقی طاقت کی بنیاد بنتا ہے۔ کیا ہتھیار خریدنا اور طاقت خریدنا ایک ہی بات ہے؟ دفاعی منڈی میں جدید جنگی طیارے، میزائل نظام، فضائی دفاعی پلیٹ فارم یا دیگر جدید ہتھیار خریدنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان ریاستوں کے لیے جو مالی وسائل رکھتی ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جدید نظاموں کی خریداری کے ذریعے فوجی طاقت تیزی سے حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں طاقت کا اصل معیار صرف ہتھیاروں کی موجودگی نہیں بلکہ ان کی پیچھے موجود صلاحیتوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ جب کوئی ریاست مسلسل درآمدات پر انحصار کرتی ہے تو اس کی فوج جدید اور مؤثر دکھائی دے سکتی ہے، مگر ان نظاموں کا بنیادی علم، ڈیزائن، تحقیق، سافٹ ویئر، انجینئرنگ مہارت اور ترقی کا عمل کسی دوسری ریاست یا کمپنی کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے نئی نسل کی ٹیکنالوجی سامنے آتی ہے اور جنگی تقاضے تبدیل ہوتے ہیں، درآمد کرنے والی ریاست کو ہر نئی ضرورت کے لیے دوبارہ بیرونی ذرائع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل سے نہ صرف مالی انحصار بڑھتا ہے بلکہ فیصلہ سازی کی آزادی بھی محدود ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ریاست جو اپنی دفاعی صنعت، تحقیقاتی اداروں اور مقامی انجینئرنگ صلاحیتوں کو مسلسل ترقی دیتی ہے، ہر نئی تکنیکی تبدیلی کو اپنی طاقت میں شامل کر سکتی ہے۔ نتیجتاً اس کی فوج صرف موجودہ طاقت نہیں رکھتی بلکہ مستقبل کی طاقت پیدا کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتی ہے، اور یہی خصوصیت اسے طویل مدت میں زیادہ خود مختار اور مؤثر بناتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں تحقیق اور دفاعی صنعت کے درمیان اتنا مضبوط تعلق کیوں بنتا ہے۔ دفاعی خود مختاری کو اکثر صرف ہتھیاروں کی مقامی پیداوار کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ محض فیکٹریوں اور پیداواری صلاحیت کا معاملہ نہیں بلکہ علم، تحقیق اور تکنیکی مہارت کا معاملہ بھی ہے۔ جب کوئی ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام، جنگی پلیٹ فارم اور حساس ٹیکنالوجی خود تیار کرے گی تو اسے بیک وقت کئی پیچیدہ شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ انجینئرنگ، مصنوعی ذہانت، الیکٹرانکس، سائبر نظام، مواد سازی، سینسر ٹیکنالوجی اور جدید سافٹ ویئر جیسے شعبے دفاعی ترقی کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران صنعت، جامعات اور تحقیقی اداروں پر مسلسل دباؤ بڑھتا ہے کہ وہ نئی صلاحیتیں پیدا کرے، جدید حل تلاش کرے اور ایسے مسائل کو حل کرے جن کا پہلے کوئی آسان جواب موجود نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ یہ دباؤ ایک مضبوط تحقیقی اور صنعتی ماحول کو جنم دیتا ہے جہاں جدت ایک مستقل ضرورت بن جاتی ہے۔ اس کا اثر صرف فوجی شعبے تک محدود نہیں رہتا بلکہ معیشت کے دوسرے حصے بھی نئی ٹیکنالوجی اور مہارتوں سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ کئی دہائیوں بعد یہی علمی اور تحقیقی بنیاد ریاست کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سمجھ سکے، اپنا سکے اور مزید بہتر بنا سکے۔ نتیجتاً عالمی طاقت کا مقابلہ صرف ہتھیاروں کی تعداد کا نہیں رہتا بلکہ تحقیق اور اختراع کی رفتار کا بھی بن جاتا ہے، اور یہی رفتار
طویل مدت میں ریاستی طاقت کے توازن پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ دفاعی صنعت معیشت کو کیسے خاموشی سے تبدیل کرتی ہے؟ بظاہر دفاعی صنعت کا بنیادی مقصد قومی سلامتی کو مضبوط بنانا اور مسلح افواج کی ضرورت پوری کرنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات فوجی شعبے سے کئی زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ جدید دفاعی نظام تیار کرنے کے لیے صرف ایک فیکٹری یا ایک ادارہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے سینکڑوں اور ہزاروں چھوٹی بڑی صنعتوں، سپلائرز، تحقیقی مراکز اور تکنیکی کمپنیوں کا ایک وسیع نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ جنگی طیاروں، بحری جہازوں، میزائلوں، ریڈار نظاموں اور جدید الیکٹرانک آلات کی تیاری کے لیے دھات سازی، الیکٹرانکس، سافٹ ویئر، مشین سازی، کیمیکل پیداوار اور دیگر متعدد شعبوں کو مسلسل ترقی کرنا پڑتی ہے۔ جیسے جیسے دفاعی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے ہنرمند انجینئرز، تکنیکی ماہرین اور تربیت یافتہ کارکنوں کی طلب بھی بڑھنے لگتی ہے، جس سے افرادی قوت کے معیار میں بہتری آتی ہے۔ اس عمل کے دوران صنعتوں پر دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مؤثر طریقے اپنائے، بہتر معیار حاصل کرے اور نئی تکنیکی صلاحیتیں پیدا کرے۔ نتیجتاً پورا معاشی ڈھانچہ زیادہ مضبوط، زیادہ پیچیدہ اور زیادہ پیداواری بن جاتا ہے۔ اس کا فائدہ صرف دفاعی شعبے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ شہری صنعتیں، برآمدات اور تکنیکی ترقی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ کئی دہائیوں بعد یہی صنعتی بنیاد ریاست کو نہ صرف اپنی فوجی طاقت برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، بلکہ اسے نئی معاشی صلاحیتوں، روزگار کے مواقع اور تکنیکی برتری کے ذریعے مزید مضبوط بناتی ہے۔ دفاعی صنعت صرف موجودہ سلامتی کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ مستقبل کی ریاستی طاقت کو مسلسل وسعت دینے والے اہم ستون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کیا اسلحہ برآمد کرنے والی ریاستیں زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرتی ہے، جبکہ ملک صرف اپنی فوجی ضروریات پوری کرنے کے لیے دفاعی سامان تیار کرنے کے بجائے دوسرے ممالک کو بھی ہتھیار، دفاعی نظام، جنگی گاڑیاں، ریڈار، میزائل یا دیگر عسکری ٹیکنالوجی فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو عالمی نظام میں اس کی حیثیت بتدریج تبدیل ہونے لگتی ہے۔ دفاعی برآمدات عام تجارتی اشیاء کی طرح نہیں ہوتے، جن کا لین دین مکمل ہوتی ہی تعلق ختم ہو جائے۔ جدید دفاعی نظاموں کے ساتھ تربیت، تکنیکی معاونت، پرزوں کی فراہمی، سافٹ ویئر اپڈیٹس، مرمت اور مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت بھی جڑی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے خریدار ممالک کئی برسوں بعد، بلکہ بعض اوقات کئی دہائیوں تک فراہم کنندہ ملک کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کی دفاعی صلاحیت کا ایک حصہ اسی تعلق پر منحصر ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ روابط صرف کاروباری یا مالی نوعیت کے نہیں رہتے، بلکہ سیاسی اور اسٹریٹجک اہمیت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ مشترکہ تربیتی پروگرام، دفاعی معاہدے، معلومات کا تبادلہ اور طویل مدت تعاون دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور باہمی مفادات کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں دفاعی صنعت ایک ایسے آلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے ذریعے ریاست اپنی موجودگی اور اثر و رسوخ کو اپنی سرحدوں سے کئی آگے تک پھیلا سکتی ہے۔ نتیجتاً اس کی طاقت صرف اپنی فوجی صلاحیت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ مختلف خطوں میں شراکت داری، پالیسی سازی اور اسٹریٹجک فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ دفاعی برآمدات صرف آمدنی کا ذریعہ نہیں، بلکہ عالمی اثر و رسوخ کو مضبوط بنانے کا ایک مستقل اور طویل مدت ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر دفاعی صنعت کمزور ہو جائے تو ریاست کو کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ کئی ریاستیں اپنی فوری دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیرونی منڈیوں سے جدید ہتھیار، جنگی نظام اور عسکری ٹیکنالوجی خریدنے کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ مختصر مدت میں یہ طریقہ مؤثر اور نسبتاً آسان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے برسوں کی تحقیق، تجربات اور صنعتی سرمایہ کاری کے بغیر جدید صلاحیتیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ آسان راستہ ایک پیچیدہ مسئلے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جب درآمدات مسلسل مقامی پیداوار کی جگہ لینے لگتی ہے تو مقامی تحقیق اور ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، دفاعی صنعت کو نئی سرمایہ کاری کم ملتی ہے اور تکنیکی مہارت پیدا کرنے والے ادارے محدود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً انجینئرز، سائنسدان اور ماہرین کے لیے ایسے مواقع کم ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ پیچیدہ دفاعی نظاموں کی تخلیق میں کردار ادا کر سکے۔ کئی دہائیوں کے دوران اس صورتحال کا اثر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ریاست جدید نظام استعمال کرنے، چلانے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت تو حاصل کر لیتی ہے، لیکن ان نظاموں کی بنیادی ڈیزائن، تحقیق اور نئی نسل کی ٹیکنالوجی تیار کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہر نئی تکنیکی پیش رفت کے ساتھ بیرونی ذرائع پر انحصار بڑھتا جاتا ہے اور فیصلہ سازی کا دائرہ محدود ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً ریاست کے پاس طاقتور فوج اور جدید ساز و سامان موجود ہوتے ہیں، لیکن اس طاقت کی بنیادی ذرائع یعنی علم، تحقیق، ڈیزائن اور ٹیکنالوجی اس کے اپنے مکمل کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ یہی طویل مدت انحصار اسٹریٹجک آزادی کو محدود کر سکتا ہے اور مستقبل میں طاقت کے استعمال کے دائرے کو متاثر کر سکتا ہے۔ مستقبل کی جنگوں میں اصل برتری کس کے پاس ہوگی؟ آنے والے برسوں میں فوجی طاقت کا اندازہ صرف اس بنیاد پر نہیں لگایا جائے گا کہ کسی ریاست کے پاس کتنے ٹینک،
جنگی جہاز، بحری بیڑے یا میزائل موجود ہے۔ اگرچہ یہ عناصر اپنی اہمیت برقرار رکھیں گی، لیکن طاقت کا اصل مقابلہ بتدریج ان شعبوں میں منتقل ہو رہا ہے جو جدید ٹیکنالوجی اور تیز رفتار اختراع پر مبنی ہے۔ مصنوعی ذہانت، خودکار جنگی نظام، خلائی صلاحیتیں، جدید سینسر، کوانٹم ٹیکنالوجی اور بڑے پیمانے پر ڈیٹا کا استعمال مستقبل کے عسکری ماحول کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ ان شعبوں میں کامیابی محض خریداری کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے مسلسل تحقیق، مضبوط صنعتی ڈھانچہ، اعلیٰ تکنیکی مہارت اور نئی دریافتوں کو فوری طور پر عملی نظاموں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ ایسی ریاستیں جو پہلے ہی مضبوط دفاعی صنعتی بنیاد، تحقیقی اداروں اور مقامی تکنیکی صلاحیتوں پر سرمایہ کاری کر چکی ہے، نئی تبدیلی کو نسبتاً آسانی سے اپنی طاقت کا حصہ بنا سکے گی۔ جب نئی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی تو وہ صرف اسے استعمال ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کی ترقی اور بہتری میں بھی کردار ادا کریں گے۔ اس کے برعکس وہ ممالک جو زیادہ تر بیرونی ٹیکنالوجی اور درآمد شدہ نظاموں پر انحصار کرتے ہیں، نئی پیش رفت کے لیے دوسروں کی رفتار اور ترجیحات کے منتظر رہیں گے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق مزید نمایاں ہو سکتا ہے۔ نتیجتاً مستقبل میں طاقت کا توازن صرف جنگی میدان میں موجود ہتھیاروں کی تعداد سے طے نہیں ہوگا، بلکہ اس بات سے بھی طے ہوگا کہ کون سی ریاست نئی ٹیکنالوجی کو کتنی تیزی سے تحلیق، اختیار اور بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی اختراع کی رفتار آنے والی دہائیوں میں عالمی طاقت کے مقابلے کا ایک اہم پیمانہ بن سکتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کیا سپر پاور بننے کا راستہ فیکٹری سے گزرتا ہے؟ تاریخ کی طویل رجحانات پر نظر ڈالی جائے تو ایک حقیقت بار بار سامنے آتی ہے کہ مستقل اور دیرپا عالمی طاقت صرف بڑی فوج، جدید ہتھیاروں یا وسیع عسکری موجودگی سے پیدا نہیں ہوتی۔ فوج طاقت کا ایک اہم مظہر ضرور ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کو برقرار رکھنے، جدید بنانے اور مسلسل بڑھانے والا اصل عنصر وہ صنعتی اور تکنیکی نظام ہوتا ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ریاست اپنی دفاعی ضروریات کے لیے دوسروں پر انحصار کرتی رہے تو اس کی طاقت محسوس حالات تک محدود رہ سکتی ہے، لیکن جو ریاست اپنی دفاعی صنعت، تحقیقاتی صلاحیت اور تکنیکی بنیاد خود تعمیر کرتی ہے، وہ اپنی طاقت کو وقت کے ساتھ مسلسل مضبوط بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی صنعت کی خود مختاری صرف فوجی پیداوار کا معاملہ نہیں، بلکہ ریاستی استحکام، معاشی گہرائی اور اسٹریٹجک آزادی کا بھی بنیادی ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب کسی ملک کے پاس مضبوط مقامی دفاعی صنعت موجود ہو تو بحران کے دوران سپلائی میں رکاوٹیں، سیاسی دباؤ یا عالمی تبدیلیاں اس کی صلاحیتوں کو آسانی سے متاثر نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ تحقیق اور ترقی کا عمل نئی ٹیکنالوجی کو جنم دیتا رہتا ہے، جس سے فوجی اور صنعتی دونوں شعبے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہی عوامل مل کر ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں جو صرف موجودہ وسائل پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ خود کو مسلسل بہتر بنانے اور نئی صلاحیتیں پیدا کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ اسی لیے سپر پاور کی حقیقی بنیاد اکثر جنگی میدان میں نہیں بلکہ ان تحقیقی اداروں، صنعتی مراکز اور انجینئرنگ نظاموں میں رکھی جاتی ہے جہاں ریاست اپنے مستقبل کی طاقت کے ذرائع خود تخلیق کرنا سیکھتی ہے۔ یہی صلاحیت طویل مدت میں عالمی اثر و رسوخ اور مستقل طاقت کا اصل سرچشمہ بنتی ہے۔